بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان احمد شریف صاحب نے خطاب کیا ہے سینئر صحافیوں سے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خطاب سینئر جرنلسٹوں سے کرنا کیوں ضروری تھا۔ اگر یہ آف دی ریکارڈ بریفنگ تھی تو پھر اس کی ٹکرز جاری کیوں کیے وہاں کے جرنلسٹوں نے؟ انہیں بتا دینا چاہیے تھا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو بریفنگ میں مجھے جب بھی جانے کا اتفاق ہوا موبائل سے باہر رکھوا لیں، تو وہ ٹکرز کیسے جاری ہو رہے تھے؟ یہ تو ان کی طرف سے غیر ملکی میڈیا کو مخاطب کیے جانے کا ایک طریقہ یا ایک سلیقہ ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سرحد کے اوپر بھارت نے اتنی بڑی فوج لگا دی ہے جتنی پاکستان کی کل بڑی فوج ہے، اور اگر ایک بندے کے مقابلے میں پاکستان بھی ادھر ایک بندہ رکھے، ایک ریجمنٹ کے مقابلے میں ایک ریجمنٹ رکھے، ایک کمپنی ایک بریگیڈ کے مقابلے میں ایک بریگیڈ رکھے، تو پاکستان کے پاس پھر شمال مغربی بارڈر کے اوپر لگانے کے لیے، یعنی افغانستان کے بارڈر پہ لگانے کے لیے بندہ کوئی نہیں بچتا، فوجی کوئی نہیں بچتا۔ ادھر سے افغانوں کو بھی آج کل چونکہ بہت زیادہ کچھ سوجا ہوا ہے یا آیا ہوا ہے تو وہ بھی ٹک ٹک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر پاکستان کی فوج کے ترجمان کا جو خطاب ہونا چاہیے تھا وہ تو جنگ کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے تھا، یا تو بھائی ہونی جنگ مکا بیٹھے ہیں اپنے والوں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب انہیں اس بات کی یقین ہو گیا ہے کہ دشمن کے اندر اب اتنا ساست کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی پیار و محبت کرنے کا یا کوئی جپی شپی ڈالنے کا یا کوئی چھیڑ خانی کرنے کا سوچ سکے، تو لہٰذا ایک تو یہ پہلو ہو گیا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو اس کے قابل ہی نہیں سمجھتے، دشمن کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو بھجوایا گیا ہے کچھ احباب کی طرف سے کہ انہوں نے اندر کیا کہا ہے، وہ میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں، کیونکہ پہلی نظر میں تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے سرحدوں کے بارے میں جو کنٹینٹ لکھا ہوا آیا ہے اس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کیا بات کی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جناب احمد شریف صاحب فرماتے ہیں پاکستان اپنی قومی پالیسی خود بناتا ہے اور کسی بیرونی دباؤ میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ امریکہ 20 سال مقیم رہا افغانستان کے اندر، اور ہمارے اوپر الزام کیا لگاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف سے کھیل رہا ہے، ہمیں بھی سہولت کاری کر رہا ہے لیکن افغانڈوؤں کو بھی چھپا کے رکھ رہا ہے۔ ہلری کلنٹن سے لے کے اور جے ڈی وینس تک سارے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ پاکستان جو ہے اپنی پالیسی الگ چلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر امریکہ کی طرف سے اعتراف ہو گیا کہ پاکستان اپنی پالیسی خود چلاتا ہے تو ہم اپنی پالیسی خود چلاتے ہوئے نا اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، تو اگر کسی نے چند طوطوں کی طرح رٹائے ہوئے جملے ہیں اپنے وہ جو کیا ہوتی ہیں جی ان کی مجالس سرخوں کی جس میں بیٹھ کے دوسرے کو کمیونزم پڑھاتے ہیں، اس کے اندر اگر کسی نے ہمارے گلے میں گھول کے یا دماغ میں گھول کے ڈال دیے ہیں تو اس کا علاج کوئی نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ علاقائی حوالے سے اپنی پالیسی خود بنائی اور اس کی قیمت بھی ادا کی۔ پاک فوج آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے اور سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی فوج سیاست میں الجھنا چاہتی ہے۔ فوج کو سیاست کے دھارے سے دور رکھا جائے، یہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو حافظ صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد ہر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اپنی ہر بریفنگ میں دینا اپنا فرض عین سمجھتا۔ فتنۃ الخارج کے خلاف آپریشن میں اب تک 1667 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران 206 افغان طالبان جبکہ 112 فتنۃ الخوارج مارے گئے۔ فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ ٹی ٹی پی ہے، ٹھیک ہے، اور افغان طالبان وہ ہیں جو کہ افغان شہری ہوتے ہیں اور کرائے پہ ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور مختلف آپریشن اور مختلف فوج کے رد عمل میں جہنم واصل ہوتے ہیں۔ فتنۃ الخارج کے امیر نے افغان طالبان کے امیر کے نام پر بیعت کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے امیر نے
تحریک طالبان افغانستان کے ملا ہبت اللہ اخوند زادہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رکھی اور اس کے دہشت گرد گروہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان میں سمگلرز کی افغان سیاست میں بہت زیادہ مداخلت ہے۔ سر وہاں پہ کاروبار ہی ایک ہے، بزنس ہی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ پیسہ کماتے ہیں کہ وہ مال جو کہ افغانستان کے اندر استعمال ہونا ہے 90% ان کا ریونیو اس سے ہوتا ہے کہ وہ مال جیسے ہی تورخم کے ذریعے، خارلاچی کے ذریعے، انگور اڈا کے ذریعے یا چمن کے ذریعے افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس پہ بھاری قسم کا ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ اب وہ مال جو ہوتا ہے ان میں سے چلیں کھانے پینے کی اشیاء تو وہاں پہ کنزیوم ہو جاتی ہیں یا اگلی طرف سمگل ہو جاتی ہیں، لیکن اصل مال جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ گیجٹس ہوتے ہیں۔ آپ کے ہمارے لیپ ٹاپ ہو گئے، موبائل ہو گئے، ٹی وی ہو گئے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر استعمال ہونے والے جوسر بلینڈر ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں ان افغانوں کا یہ کتنے بڑے 2 نمبر ہیں۔ چائنا کے اندر جا کے انہوں نے ہوم اپلائنسز کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، سہولت کاری وہاں پہ زیادہ ہے نا صنعت کاری کے لیے۔ وہاں پہ انہوں نے ہیروئن کے پیسے سے، اور کہاں سے، ہیروئن کے پیسے سے جا کے وہاں پہ فیکٹریاں لگائی ہیں، وہاں سے مال یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں افغانستان کو وایا کراچی، اور وہ جیسے کراچی میں وہ کنٹینر اترتا ہے وہ تورخم جانے کی بجائے یا چمن جانے کی بجائے یا انگور اڈا جانے کی بجائے وہ ایتھی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا۔ اگر تو ایف بی آر کا ملازم کرپٹ نہ ہو تو انہیں کو 2-1 کروڑ روپیہ اس کا فائن پڑ جاتا ہے، ورنہ 15-20 لاکھ روپے رشوت میں بات نہیں پڑ جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہر چوتھا افغانی جوسر بلینڈر، ٹھیک ہے، جس کو پرانے زمانے میں فوڈ فیکٹری بھی کہتے تھے، یہ پلاسٹک کی بیچتا ہوا ملے گا گلی کے اندر، اور مطلب کہ کوئی اتنے کم نرخ بھی نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ وہ خواتین کے پاس چل کے گھروں میں آ جاتا ہے تو وہ خرید خراد لیتی ہیں۔ یہ آج کل افغانی جو خرید رہے ہیں یہ خود بناتے ہیں، چائنا پاکستان میں لاتے ہیں افغان ٹرانزٹ کے نام کے اوپر، اور کبھی وہ کنٹینر اگلی طرف گیا ہی نہیں، ادھر ہی کھل کھلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ خالی کنٹینر بھی بارڈر کراس کراتے ہیں۔ آج کل ذرا حافظ نے سختی کی ہوئی ہے نا۔ ہاں آگے آ جائیے جی۔ وادی تیرہ میں ڈرونز اے این ایف اور ایف سی کے ذریعے آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی۔ فی ایکڑ پوست پر منافع 18 سے 32 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے پوست تباہ کرنے کے لیے آپریشن کرنا ہے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 12,000 ایکڑ کے سارے اور پہاڑی علاقوں کے اندر ایکڑ زمین ہونا بڑی بات ہے۔ اگر 12,000 ایکڑ کے پی کے اندر کاشت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انواع کاشت ہوئی، تو وہاں کے پٹواری کو نظر نہیں آتا، وہاں کے گرداور کو نظر نہیں آتا یہ اللیگل کام ہو رہا ہے۔ نہیں، کمائے کسی طرح سے کمائیں اور کھائیں۔ جہاں پہ کلرک کی بیوی کے پاس سے 4-4 کروڑ روپیہ نکلے اس طرح کے اس نے پینٹ کے خالی ڈبوں میں چھپا کے رکھا ہو، وہاں پہ کتنی انی مچی ہوگی، وہاں پہ سینکڑوں ارب کھائے جائیں جو کہ مختلف کاموں کے نام کے اوپر گئے ہوں، پولیس کے نام کے اوپر، سڑکوں کے نام کے اوپر، وہاں پہ کتنی اندھی مچی ہوگی۔ سندھ والے تو پھر بھی کچھ تکلف کر لیتے ہیں نا، اپنا نیوز چینل کھڑا کر لیا، اس نیوز چینل کے کوئی اشتہار خود ہی جاری کیے۔ یعنی وزیر اطلاعات صاحب کے 3 نیوز چینل خود ہیں سندھ کے، شرجیل میمن صاحب کے کوئی دماد جہیز میں لے آیا تھا، کچھ انہوں نے خود خرید کے دے دیے اور وہ چینل جو ہے وہ ان کے ہو گئے۔ اب خود ہی انہوں نے اشتہار جاری کرنا ہے اور ہائیسٹ ریٹ کے اوپر جاری کرنا ہے انہی چینل کو، اور دوسری طرف سے خود ہی دماد کے ذریعے وصول کر کے جیب میں ڈال لیں۔ ان کو حکومت نے کہا کہ جناب یہ ذرا انگریزی کا چینل بھی لانچ کر دو، انہوں نے کہا بھی لو، ایدے بھی پیسے کٹو، اشتہار بھی آپ پہ جاری کر دینے اور دوسری سائڈ سے ٹیبل کی کھڑکی کے دوسری سائڈ سے وصول بھی خود کرنے اور جیب میں ڈال لینے۔ اتنا کہ تکلف سندھ والے کر لیتے ہیں، اے پی کے اندر نہیں کچھ ہے، نکالو کتنا ہے، کہاں پہ مور لگانا ہے، کہاں پہ انگوٹھا لگانا ہے، ادھر کوئی تکلف نہیں۔ آہو تو میں نے کہا میں یہ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دا محکمہ ہے نا، وہ بھی تو اطلاعات دے متعلق ہی نہیں نا، تو انہوں نے پتا ہوئے گا، میرے تو بہت پتا ہوئے گا کہ کنے چینل نے، اور آپ پہ اشتہار جاری کری جا رہے ہیں، آپ پہ
اشتہار وصول کری جا رہے اور میرا نام لے کے دیہڑی دے وچ 4 پریس کانفرنساں کری جا رہے اے مبلغ نوکری ہے دی ٹھیک ہے ہاں اور لوکاں نوں اور ساڈے اوتے الزام لائی جا رہے او ماما تو آپ کی ہے کر کیا رہا تو میں وہ ڈی ایس پی لب کے لے آنا جنہیں سیاست میں تیری پرموشن کی تھی اچھا جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جی کہ پوسٹ کی کاشت میں مقامی سیاستدان اور لوگ بھی ملوث ہیں ٹھیک ہے ہاں بس اب آپ نے نظر رکھنی ہے کچھ سیاستدانوں کی حرکات و سکنات کے اوپر کچھ کو افغانستان کی تجارت کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہے ٹھیک ہے آہو بلوچستان سے بھی اور خیبر پختونخوا سے بھی ہے بس آپ نے غور کرنا ہے ان کے اوپر افغان طالبان اس لیے ان کو تحفظ دیتے ہیں کہ یہ جہاں پہ پوسٹ کاسٹ کی جاتی ہے اس سے آئس اور دیگر منشیات بنائی جاتی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان جاری ہے میں وچ اپنا تڑکا لا دینا تھوڑا جا سیکیورٹی فورسز نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اسمگلنگ اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو بہت حد تک توڑ دیا ہے اس کا مکمل خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح اور نیک نیتی سے عمل درآمد سے ہوگا جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر ریاست کی ہر اکائی کو اپنا کام کرنا ہے یعنی کہ سیدھی سیدھی گل ہے کہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ منشیات اگانے والے اور منشیات کو سمگل کرنے والے دونوں کی سرپرستی بند کرے مطلب ہی کیجیے احمد شریف صاحب دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کرمنل جسٹس سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے یعنی اگر مجرم پکڑ لیتے ہیں ہم تو عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں عدالت چھوڑ دیتی ہیں اور جج سے پوچھیں کہ بہن کیوں چھوڑا تو کہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہے مسئلہ خیبر پختونخوا میں پنجاب میں پورے پاکستان میں یہ ہمارے چھوٹے ججز کا مسئلہ ہے کہ وہ با اثر منشیات فروشوں کو ضمانتیں دے دیتے ہیں اب آپ دیکھیے نا ایک صاحب جو ہیں کیا نام ہے ان کا پچھلے دنوں وہ I-8 کی مارکیٹ کے اندر پولیس والوں کو پھینٹتے ہوئے پائے گئے پتہ چلیا کہ موصوف جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے قریبی عزیز ہیں بھانجے ہیں اور جناب عثمان افریدی صاحب کے یار غار اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا یار بن گیا چیف منسٹر تو اب تو ساری دنیا کی ایسی تیسی پائیا مارکیٹ کے اندر 8 کے قریب پولیس والوں کو مار مار کے اور گالیاں دے کے اور دھکے دے کے دوڑے اگلے نے پھر ایتھوں پڑے ہیں ویسے ساڑی بچت ساڑھے اتنے کوئی پڑھنا سی چیز ہی نہیں کی اور وہ برٹش نیشنل ہے موصوف انگریزی ان کی ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی اس میں سے افغان جھلکتا ہے لیکن وہ برٹش نیشنل ہے تو موصوف کو پکڑ کے 14 روز کا ڈیمانڈ ٹھوکا ہے پولیس نے اب 14 روز تو ان کی طبیعت صاف ہوگی نا پاکستان نے بارہا افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی سرحد دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں لیکن ابھی تک سرحد پار سے دہشت گردی کی کوششیں جاری ہیں ٹی ٹی پی والے اپنے ٹھکانے سرحدی علاقوں سے رہائشی علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں ہم اب بھی امن چاہتے ہیں افغان عوام اور معصوم شہریوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کچھ دوست ممالک کی وجہ سے ثالثی میں گئے ہیں اگر یہ معاملہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا تو پاکستان اپنی طاقت سے مسئلہ حل کرے گا پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہر اس عنصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا بھارت کے عزائم پاکستان کے لیے کسی سے پوشیدہ نہیں اور بھارت کے ساتھ حالات کیا ہیں جتنی ہماری ٹوٹل فوج ہے اتنی بھارت نے بارڈر پہ لگا دی ہے اچھا جی انڈیا ڈیپ سی میں ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا ہے انڈیا نے زمین سمندر یا ہوا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے اس بار جواب پہلے سے سخت شدید اور فیصلہ کن ہوگا اے پائیے نے بڑے ہلکے الفاظ کیا جو اطلاع میرے پاس ہے وہ میں الگ سے بھی لاگ کروں گا اس کے اوپر ویسے اس میں اس اطلاع کو یہ بھائی جان کوئی بھی لفظ جو ہے نا سخت شدید اور فیصلہ کن یہ لفظ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا بھارت کے میزائل نے بس ہوا میں بلند ہونے کی غلطی کرنی ہے اور پاکستان کی طرف موو کرنا ہے بس پھر آپ بھی ہیں نہیں تو گاہک بھی ہے نہیں نہ میزائل ملے گا نہ میزائل جو ہے وہ چلانے والی فائر کرنے والی بیٹری ملے گی نہ وہاں پہ کوئی انسانی زندگی کا سراغ ملے گا اس قدر خوفناک طریقے سے بچوں نے تیاری کر رکھی ہے بھائی میں پوری انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں پاکستان تک پہنچنا بڑی دور کی بات ہے ہاں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ باتیں
کی کریے احمد شریف صاحب رہ گئی ہیں تسی ایسی ایسی گلاں کر دیتی ہیں، لیکن یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ان کے تینوں الفاظ سیاہ اور مطلب سخت اور فلاں اور تباہ کن، یہ اس کا احاطہ ہی نہیں کرتے جو جواب ہوگا۔ بس آپ اسی کے ساتھ ہی سکون سے بیٹھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔